لوگ کہتے ہیں کہ عورت ہی عورت کی دشمن ہوتی ہے۔ ٹھیک ہی تو کہتے ہیں، عورت ہی عورت کا گھر برباد کر دیتی ہے۔ کبھی نند اور ساس بہو کو بسنے نہیں دیتی، تو کبھی شوہر کی کوئی ایسی کزن جو اس سے شادی کی خواہ ہو غلط فہمیاں ڈالتی ہے۔ لیکن میری زندگی میں ایسا کچھ بھی تو نہ تھا، لیکن پھر بھی میں برباد ہو گئی۔ نہ جانے قصوروار کون تھا، میں، میرا شوہر یا وہ؟ اس کا فیصلہ میں آپ پر چھوڑتی ہوں۔ میری کہانی کو آخر تک سن کر بتائیے گا۔ میرا نام شفق تھا۔ میں ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ شکل و صورت میں بھی ایک عام سی لڑکی تھی، قبول صورت سی، لیکن میرا رشتہ جس طرح سے آیا وہ بہت امیر لوگ تھے۔ ان کے پاس پیسے کی ریل پیل تھی، گھر میں ہر کام کے لیے ملازمین رکھے ہوئے تھے۔ مجھے یہ رشتہ خدا کی بہت بڑی عنایت لگ رہا تھا۔ میرا رشتہ پکا ہوتے ہی میری ساس نے شادی جلد کرنے کا سندیسہ سنا دیا، کیونکہ وہ بیمار رہتی تھی، اس لیے بیٹے کی شادی کرنا چاہتی تھی۔ میں شادی ہو کر سسرال آئی تو ایک 20 سالہ لڑکی بڑی خوش میرے آگے پیچھے گھوم رہی تھی، کہنے لگی، یہ نئی دلہن ہے، مجھے بہت پسند ہے۔ میری ساس نے کہا کہ ہاں، یہ نئی دلہن ہے، تم اس کا بہت خیال رکھنا۔ مجھے لگا کہ شاید وہ لڑکی میرے شوہر کی کوئی کزن ہے یا کوئی رشتہ دار۔ میری ساس بیمار تھی، اس لیے مجھے وہ لڑکی ہی حجلہ عروسی تک لے کر گئی تھی۔ مجھے کمرے میں بٹھایا اور خود بھی میرے سامنے بیٹھ گئی۔ میرے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا اور کہنے لگی، آپ کو نہیں پتا کہ آپ میرے لیے کیا ہیں۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے ایک عجیب سی چمک تھی۔ میرے کمرے میں جب میرا شوہر عدیل داخل ہوا تو وہ لڑکی میرے بیڈ سے کھڑی ہو گئی، میرے شوہر کو کہنے لگی، سلام صاحب، بیگم صاحبہ بہت پیاری اور اچھی ہیں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ مجھے اب سمجھ آیا کہ وہ تو ایک ملازمہ تھی۔ میرے شوہر نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور میرے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ میری تعریف کرنے لگے، کہنے لگے، مجھے خوبصورتی سے زیادہ سمجھدار عورتیں پسند ہیں۔ میں نے تمہارا انتخاب بھی اسی لیے کیا کہ مجھے اپنے گھر کے لیے ایک ایسی عورت کی ضرورت ہے جو سمجھداری سے میرا گھر چلا سکے۔ تم سے میں یہی امید رکھتا ہوں، ورنہ حسین لڑکیوں کی شہر میں کوئی کمی نہیں تھی۔ میرے شوہر عدیل کا انداز بالکل عام سا تھا، بات ان کی بھی ٹھیک تھی، لیکن مجھے اچھی نہیں لگی، کیونکہ آج کی رات عورت اپنے شوہر سے بہت کچھ سننا چاہتی تھی، تعریفی جملے، اپنے حسن کی تعریف یا محبت کا اظہار، لیکن انہوں نے ایسا کچھ نہ کہا۔ اگلے روز صبح 7 بجے ہی میرا دروازہ بجنے لگا تھا۔ میں فوراً سے اٹھ گئی۔ عدیل کی بھی آنکھ کھل گئی تھی۔ میں نے پوچھا، کون ہے؟ تو آواز آئی، رجو ہوں بیگم صاحبہ، بڑی بی بی جی ناشتے کے لیے بلا رہی ہیں۔ میں نے کہا، میں ابھی آتی ہوں۔ میں تیار ہو کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ سامنے لاؤنج میں ہی میری ساس بیٹھی تھی۔ میں نے انہیں سلام کیا اور ان کے پاس بیٹھ گئی۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب رجو میرے کمرے میں بنا دستک کے ہی داخل ہو گئی۔ اس وقت کمرے میں بس عدیل ہی تھے اور وہ نہا رہے تھے۔ ایسے میں ایک ملازمہ لڑکی کا میرے کمرے میں یوں داخل ہونا مجھے اچنبے میں ڈال گیا تھا۔ ایک ملازمہ ہو کر وہ یوں کیسے عدیل کے کمرے میں جا سکتی تھی؟ میری ساس مجھ سے کیا بات کر رہی تھی، کیا نہیں، مجھے کچھ بھی تو سنائی نہیں دے رہا تھا۔ میرا سارا دھیان تو بس اس کمرے کی طرف ہی تھا۔ کچھ دیر بعد رجو مسکراتی ہوئی کمرے سے ہاتھ میں عدیل کا گیلا تولیہ پکڑے باہر نکلی تھی اور لاؤنج سے باہر نکل گئی، اور عدیل مسکراتے ہوئے میرے پاس آ کر بیٹھ گئے، اپنی والدہ سے باتیں کرنے لگے۔ مجھے اپنی ساس سے ہی معلوم ہوا تھا کہ رجو بچپن سے ہی اس گھر میں رہتی ہے۔ پہلے اس کی ماں یہاں کام کرتی تھی، پھر جب رجو کی ماں بیمار رہنے لگی تو رجو دن رات یہیں رہنے لگی، اور پھر اس کی والدہ اسی بیماری میں مر گئی تو رجو ہمیشہ کے لیے اسی گھر میں آ گئی۔ اس کے والد پہلے ہی انتقال کر چکے تھے۔ میری ساس اسے بہت پیار سے رکھتی تھی، مجھ سے بھی یہی کہتی تھیں کہ اسے چھوٹی بہنوں کی طرح ہی رکھو، لیکن مجھے وہ کبھی بھی اچھی نہیں لگی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ عدیل کے آگے پیچھے رہتی تھی۔ عدیل آفس سے واپس آتے تو رجو دوڑ کر ان کے پاس پہنچ جاتی، اس کے ہاتھ سے لیپ ٹاپ کا بیگ پکڑتی، ان کا کوٹ اتارتی اور بلا تکلف میرے کمرے میں جا کر الماری کھول کر عدیل کا کوٹ لٹکانے لگتی۔ کچھ دن تو میں یہ سب تماشا چپ چاپ دیکھتی رہی
کیونکہ میں نئی نویلی دلہن تھی، آتے ہی لڑنا جھگڑنا نہیں چاہتی تھی، لیکن چند دن بعد ہی میں نے اپنی ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ عدیل کا ہر کام میں اپنے ہاتھوں سے کرنے لگی، ان کی ٹائی باندھتی، کوٹ پہناتی، اکثر اس وقت میرے بال کھلے ہوتے تھے۔ میں بے شک عام شکل و صورت کی مالک تھی، لیکن میرے بال بلاں کے حسین اور سلکی اور لمبے تھے۔ عدیل اکثر میرے کھلے بال دیکھ کر بے خود سے ہونے لگتے تھے۔ اکثر جب میں انہیں ٹائی پہناتی تو وہ مجھے اپنے حصار میں لے لیتے، کہتے تمہارے بال بہت حسین ہیں۔ ایک بار وہ یوں ہی مجھے اپنے حصار میں لیے میری تعریف کر رہے تھے جب بنا دستک کے رجو کمرے میں داخل ہوئی۔ اسے اچانک سے کمرے میں دیکھ کر عدیل فوراً سے مجھ سے پیچھے ہٹ گئے۔ مجھے بھی رجو کی یہ حرکت بہت بری سی لگی۔ یہ کیا بدلحاظی تھی کہ میاں بیوی کے کمرے میں وہ یوں بے تکلفانہ انداز سے داخل ہو جائے۔ وہ مجھے اور عدیل کو دیکھ نظریں جھکا گئی تھی، کہنے لگی ناشتہ تیار ہے۔ میں نے غصے سے اسے سخت لہجے سے ڈانٹا۔ میں نے کہا تمہیں تمیز نہیں ہے؟ یوں منہ اٹھائے تم جب چاہتی ہو کمرے میں چلی آتی ہو۔ خبردار جو آئندہ یوں کمرے میں داخل ہوئی، پہلے دروازے پر دستک دے کر کمرے میں آنے کی اجازت مانگا کرو۔ میری بات پر وہ گم سم سی ہو گئی۔ عدیل مجھ سے کہنے لگے ابھی کم عمر ہے، ان باتوں کی اسے سمجھ نہیں ہے، تم پلیز رجو سے پیار سے بات کیا کرو، ہم نے اسے کبھی ملازمہ نہیں سمجھا۔ عدیل نے مجھ سے یہ کہنے کے بعد رجو سے کہا آئندہ دستک دے کر کمرے میں آنا۔ وہ ٹسویں بہاتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں اب کچن کا کھانا خود بنانے لگی تھی۔ عدیل کو میرے ہاتھ کا کھانا بہت پسند تھا۔ کچن میں ایک اور ملازمہ میری مدد کے لیے تھی جو مجھے سبزیاں کاٹ کر دیتی تھی، کھانا بنانے میں میری مدد کر دیتی۔ اس کا نام نذیرہ تھا۔ سبزی کاٹتے ہوئے مجھ سے کہنے لگی بیگم صاحبہ، اس رجو کی بچی سے ذرا بچ کے رہنا، بڑی ہوشیار لڑکی ہے۔ چاپلوسی کر کے اس نے عدیل صاحب اور بڑی بیگم صاحبہ کو ہاتھوں میں لیا ہوا ہے۔ ذرا سی لڑکی ہے اور دیکھیں تو مفت کے پیسے بھی ہتھیا رہی ہے اور کام کاج بھی کوئی نہیں کرتی، بس مالکوں کی طرح سے دوسرے ملازمین پر حکم چلاتی ہے۔ میں نے تو یہ سن رکھا ہے کہ اس کی شادی کا سارا جہیز بڑی بی بی جی نے ہی دینا ہے۔ نذیرہ کی بات میرے دل کو لگی تھی۔ واقعی میں نے رجو کو کبھی بھی کوئی کام کرتے نہیں دیکھا تھا۔ صفائی والی ماسی کے پیچھے پیچھے رہ کر وہ سب کے کمرے صاف کرواتی تھی، دھوبن سے اپنی نگرانی میں سب کے کپڑے پریس کرواتی تھی، کھانا بھی نذیرہ سے ہی پکواتی تھی، خود تو کچھ بھی نہیں کرتی تھی۔ میں نے نذیرہ سے تو کچھ نہ کہا، لیکن میرا دماغ ٹھٹک کے رہ گیا تھا۔ اب میں یہ کرتی کہ رجو کو کام کہنے لگی رجو چلو آج میرے کمرے کا واش روم تم دھو۔ ایک بار وہ کنو چھیل کر کھا رہی تھی جب میں نے اسے باروب آواز سے کہا۔ اس کی آنکھوں میں میری بات سن کر حیرت سی اتری تھی، کہنے لگی میں ماسی سے آپ کا واش روم دوبارہ سے دھلوا دیتی ہوں بیگم صاحبہ۔ اپنے ہاتھ میں پکڑا کنو اس نے پلیٹ میں رکھ دیا اور کھڑی ہو گئی۔ میں اس کے سامنے آ کر دوبارہ سے لفظ جما کر بولی تمہیں سنائی نہیں دیتا کہ میں کیا کہہ رہی ہوں؟ میں نے کہا میرا واش روم تم دھو گی، چلو آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں بتاتی ہوں کہ کام کرتے کیسے ہیں۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے کمرے کے واش روم میں لے گئی اور اس سے واش روم دھلوانے لگی۔ پہلی بار مجھے یہ احساس ہوا کہ اسے تو ڈھنگ سے کوئی کام بھی نہیں کرنا آتا، وہ تو واقعی حرام کا کھا رہی تھی۔ جب وہ واش روم دھو کر باہر نکلی تو بری طرح سے کانپ رہی تھی، آنکھوں سے آنسو بھی بہہ رہے تھے۔ رات کو جب میں نے کھانا ڈائننگ ٹیبل پر رجو سے ہی رکھوایا تو عدیل مجھے بہت غور سے دیکھ رہے تھے، پھر مجھ سے پوچھنے لگے یہ نذیرہ اماں بیمار ہیں کیا جو رجو کھانا لگا رہی ہے؟ میں نے کہا نذیرہ اماں بالکل ٹھیک ہیں، بس یہ رجو ہڈ حرام ہوتی جا رہی ہے، مفت کی روٹیاں توڑنے کی عادت پڑ گئی ہے اسے، جب دیکھو دوسرے ملازمین پر روب جماتی رہتی ہے، پورے گھر میں بس گھومتی پھرتی رہتی ہے، مجال ہے کہ خود کسی کام کو ہاتھ بھی لگاتی ہو۔ اس لیے آج کے بعد میں یہ طے کروں گی کہ کون سا ملازم کیا کام کرے گا۔ میری بات پر عدیل نے مجھے گھور کر دیکھا تھا، کہنے لگے رجو صرف میری والدہ کی خدمت پر مامور ہے، ان کا خیال رکھتی ہے اور اسی کی تنخواہ بھی لیتی ہے، یہ تو اس کی مہربانی ہے کہ وہ تمام ملازمین پر نظر رکھتی ہے۔ مجھے عدیل کے منہ سے اس لڑکی کی حمایت زہر لگ رہی تھی۔ میں نے کہا اگر رجو ماں جی کی خدمت پر مامور ہے تو ان کے کمرے تک محدود رہا کرے، پورے گھر میں کیوں دندناتی پھرتی ہے؟
میں نے عدیل کے لہجے کی سختی کا اسی لہجے میں جواب دیا تھا۔ رجو خاموشی سے کچن میں چلی گئی۔ مجھے اس لڑکی پر غصہ آنے لگا تھا۔ عدیل کے سامنے کیسی معصوم بنتی تھی، حالانکہ تھی نہیں۔ میں اسے ملازمین پر روب جماتے دیکھ چکی تھی۔ عدیل میرے خراب موڈ کو دیکھ کر مجھے لانگ ڈرائیو پر لے گئے، مجھے آئس کریم پارلر لے گئے۔ ان کی اس التفات پر میرا موڈ کافی حد تک بحال سا ہو گیا تھا۔ میں بہت خوش تھی، لیکن جب عدیل نے ویٹر سے کہا کہ ایک چاکلیٹ آئس کریم پیک کر دو تو میں نے پوچھا، چاکلیٹ آئس کریم کس کے لیے؟ کہنے لگے رجو کو بہت پسند ہے، چلو وہ خوش ہو جائے گی۔ یہ سن کر میرے تو سارے موڈ کا بیڑا غرق ہو کر رہ گیا تھا۔ میں گاڑی میں خاموش بیٹھی رہی۔ مجھے یہ بات چبھ رہی تھی کہ عدیل اس لڑکی کو کیوں اتنی اہمیت دے رہے ہیں۔ میں نے کہا، عدیل آپ بتائیں مجھے کون سی آئس کریم پسند ہے؟ میرے سوال پر وہ مجھے نافہمی سے دیکھنے لگے۔ کہنے لگے، تم نے میری ہی پسند کی ونیلا آئس کریم کھائی ہے، شاید تمہیں ونیلا ہی پسند ہے۔ میں نے کہا، اچھا یہ بتائیں مجھے رنگ کون سا پسند ہے؟ تو عدیل اس بار مسکرانے لگے۔ تم کیا مجھ سے ایک کڑا امتحان لے رہی ہو شفق؟ مجھے خواتین کے بارے میں اتنی معلومات رکھنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ میں نے ایک تیکھی نظر عدیل پر ڈالی تھی۔ اچھا چھوڑیں اس بات کو، یہ بتائیں رجو کو کون سا رنگ پسند ہے؟ عدیل برجستہ بولے، نیلا۔ میں نے پوچھا، اور آئس کریم؟ تو کہنے لگے، چاکلیٹ آئس کریم۔ میرا دل تھا کہ دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا۔ 6 ماہ ہو چکے تھے ہماری شادی کو۔ مجھے عدیل کی پسند ناپسند جاننے میں بس 1 ہفتہ ہی لگا تھا، اور 6 ماہ کے عرصے میں وہ اتنا بھی جان نہیں پائے تھے کہ مجھے رنگ اور آئس کریم کا فلیور کون سا پسند ہے، حالانکہ میں کئی بار باتوں باتوں میں بتا بھی چکی تھی۔ اور رجو، وہ ملازمہ، اس کی اتنی فکر تھی انہیں کہ اس کی پسند کی آئس کریم کا جمبو پیک لے کر آئے تھے کہ وہ بہت شوق سے کھاتی ہے۔ اسے رنگ کیا پسند تھا یہ عدیل جانتے تھے۔ میرا ضبط تو جیسے جواب دے گیا تھا۔ گھر پہنچتے ہی میں اپنے کمرے میں آ کر رونے لگی۔ عدیل 15 منٹ بعد کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ مجھے یوں پھوٹ پھوٹ کر روتا دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ مجھ سے رونے کی وجہ پوچھنے لگے۔ میں نے کہا، ہاتھ مت لگائیے گا مجھے، آپ کو میری کیا پرواہ ہے؟ میری اس بات پر وہ کہنے لگے، تمہاری پرواہ تھی تو تمہیں گھما پھرا کر لایا ہوں تاکہ تمہارا موڈ بحال ہو سکے۔ اچھی خاصی تو تھی تم، ہوا کیا ہے تمہیں؟ میں نے کہا، رجو آپ کی لگتی کیا ہے جس کی آپ کو اتنی فکر رہتی ہے؟ اسے رنگ کون سا پسند ہے، اسے آئس کریم کون سی پسند ہے، یہ سب معلوم ہے آپ کو، لیکن میرے بارے میں کچھ نہیں پتا۔ میری بات سن کر وہ مجھے تعصب سے دیکھنے لگے۔ کہنے لگے، بس اتنی سی بات پر تم نے اتنا تماشا لگایا ہے شفق؟ میں تمہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ وہ بچپن سے اس گھر میں رہتی ہے۔ ظاہر ہے کئی بار مجھ سے چاکلیٹ آئس کریم منگوا چکی ہے۔ جب بھی میں ماں جی کے لیے کپڑے لاتا تھا وہ مجھ سے اپنے لیے نیلے رنگ کا جوڑا ہی منگواتی تھی، تو مجھے یہ یاد رہ گیا۔ عدیل کی بات سن کر تو مجھے اپنا رونا وویلا مچانا واقعی بے معنی سا ہی لگنے لگا تھا۔ عدیل نے میرا ہاتھ پکڑا اور بڑی اپنائیت سے کہا، دیکھو شفق، اگر تم یوں مجھ پر شک کرو گی تو ہماری اچھی خاصی زندگی میں خود ہی زہر بھر لو گی۔ تم میری بیوی ہو اور ہمیشہ بیوی ہی رہو گی۔ تمہاری جگہ کوئی نہیں لے سکتا رجو، ایک ملازمہ ہے اور کچھ نہیں۔ آج تو میں تمہیں یہ وضاحت دے رہا ہوں، لیکن آئندہ نہیں دوں گا۔ میں نے اس کے بعد خود کو کافی بدل لیا تھا، لیکن رجو میرے دل میں ہر وقت کھٹکتی ہی رہتی تھی۔ کچھ دنوں سے میرا سر بھاری بھاری سا تھا، میری طبیعت ٹھیک نہ تھی۔ عدیل مجھے ڈاکٹر پر لے گئے۔ جب مجھے یہ خبر ملی کہ میں امید سے ہوں تو عدیل کی خوشی قابل دید تھی۔ مجھ پر ہزاروں روپے وار کر انہوں نے ملازمین میں تقسیم کیے تھے۔ رجو کے چہرے سے مسکراہٹ غائب نہیں ہو رہی تھی۔ ماں جی نے میرا ماتھا چوما، مجھے ڈھیروں دعائیں دیں۔ عدیل نے نذیرہ اماں سے کہہ دیا کہ میری خوراک کا خاص خیال رکھیں۔ رجو مجھے تازہ پھلوں کا جوس بنا کر دیتی، مجھ سے میرے ہونے والے بچے کی باتیں کرتی رہتی۔ میرے اندر بھی ننھے منھے بچے کے لیے نئے نئے سے جذبات ابھرنے لگے تھے۔ میں بے انتہا خوش تھی۔ مگر انہی دنوں میری ساس بہت بیمار رہنے لگی تھیں اور رجو اب سارا وقت ماں جی کے ساتھ ہی گزارتی تھی، لیکن ماں جی کی حالت سنبھلنے کی بجائے بگڑتی ہی چلی گئی۔ ایک رات ہم سو رہے تھے جب کمرے کا دروازہ بڑی زور سے دھڑ دھڑایا گیا تھا۔ عدیل اور میں ہڑبڑا کر اٹھے تھے۔ دروازہ کھولیں صاحب جی، بڑی بی بی جی۔
رجو پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ عدیل تو جھٹ سے اٹھ کر کھڑے ہوئے تھے۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ عدیل نے دروازہ کھولا تو رجو بے تحاشا روئی جا رہی تھی۔ کہنے لگی بڑی بی بی جی بات نہیں کر رہی، ہل بھی نہیں رہی۔ یہ سن کر عدیل بھاگ کر کمرے سے باہر نکلے تھے۔ میں بھی تیزی سے ماں جی کے کمرے میں گئی۔ عدیل روتے ہوئے ماں جی کو اٹھنے کے لیے کہہ رہے تھے۔ ماں جی ہمیں چھوڑ کر جا چکی تھیں۔ دکھ تو مجھے بھی بہت ہوا تھا، لیکن سب سے زیادہ بری حالت رجو کی تھی، کیونکہ وہ انہیں ہی ماں کی طرح ہی سمجھتی اور چاہتی تھی۔ پہلی بار مجھے رجو سے ہمدردی ہوئی تھی۔ میں نے اسے ساتھ لگا کر تسلی دی تھی۔ میں خود بھی رو رہی تھی، لیکن جب عدیل ماں جی کو سپرد خاک کر کے واپس لوٹے تو رجو عدیل کو دیکھ کر بھاگ کر عدیل کے پاس چلی گئی۔ ان کا گریبان پکڑ کر رونے لگی۔ کہنے لگی میری ماں کو کہاں چھوڑ آئے ہیں آپ؟ میں ان کے بنا کیسے جیوں گی؟ وہ بالکل بے قابو سی ہو رہی تھی۔ کہنے لگی مجھے بھی میری ماں کے پاس چھوڑ آئیں۔ یہاں تک تو میں بھی سمجھ رہی تھی کہ وہ دکھ اور صدمے میں ہے۔ بچپن سے وہ ماں جی کے ساتھ رہی تھی، لیکن اس کے بعد جیسے میرے ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ وہ عدیل کے گلے لگ کر رونے لگی۔ مجھے تو یہ دیکھ کر ایک زوردار جھٹکا سا لگا تھا۔ عدیل بھی اس کا سر سہلا کر تسلی دینے لگے، لیکن میں تو سانس لینا ہی بھول گئی تھی۔ جس طرح سے اس نے عدیل کو خود سے بینچ رکھا تھا، میں کہاں یہ سب برداشت کر سکتی تھی؟ عدیل کی نظر جب مجھ پر پڑی تو رجو کو خود سے الگ کیا تھا اور خود باہر چلے گئے۔ میرا دل میرے اختیار سے باہر ہو چکا تھا۔ وہ لڑکی کیسی کیسی جرتیں مجھے دکھا رہی تھی۔ میں سوچ چکی تھی اسے اب اپنے گھر پر نہیں رکھوں گی۔ وہ ماں جی کی وجہ سے اس گھر میں تھی، اس لیے اب اس کی اس گھر میں رہنے کی کوئی وجہ نہ تھی۔ چند دن تک تو رجو ماں جی کے کمرے میں ہی بیٹھی روتی رہتی تھی۔ اس کے بعد وہ کچھ سنبھل سی گئی تھی۔ رات کے کھانے سے وہ مسلسل انکار کر رہی تھی، لیکن عدیل نے اصرار کر کے اسے ٹیبل پر بٹھا دیا۔ کہنے لگے کھانا کھاؤ، ایسے تو تم کمزور ہو جاؤ گی۔ مجھے عدیل کا رجو کے ساتھ اتنا ہمدردانہ رویہ برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے کہا رجو تم جب تک یہاں رہو گی ماں جی کے لیے روتی ہی رہو گی۔ اس گھر میں ماں جی کی یادیں بسی ہیں، تم تو رو رو کر بیمار پڑ جاؤ گی۔ بہتر ہے کہ تم اس گھر کا کام ہی چھوڑ دو اور کہیں اور نوکری کر لو تاکہ تمہارا دل بہل سکے۔ میں اس رجو نامی بلا سے پیچھا چھڑوانا چاہتی تھی جو میرے شوہر کی ہمدردیاں بٹور رہی تھی۔ میری بات سن کر رجو کی رنگت اڑ گئی تھی اور عدیل کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ کہنے لگے رجو اسی گھر میں رہے گی، اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ جب تک اس کی شادی نہیں ہو جاتی وہ کہیں نہیں جائے گی۔ عدیل کی بات سن کر میں بنا کھانا کھائے ہی اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ ہر وقت رجو رجو میں تنگ آ چکی تھی۔ عدیل رات کو میرے لیے دودھ کا گلاس لے آئے۔ کہنے لگے تم نے کھانا بھی ٹھیک سے نہیں کھایا۔ میں نے غصے سے کہا جا کر رجو کو پلا دیں، میں جیوں یا مروں آپ کو کیا پرواہ ہے؟ میری بات پر عدیل پہلی بار غصے سے میرے ساتھ پیش آئے تھے۔ کہنے لگے شفق تمہاری لاپرواہی سے اگر میرے بچے کو کوئی بھی نقصان پہنچا میں برداشت نہیں کروں گا۔ رجو کو خامخواہ کی بنیاد بنا کر بھوکی رہ کر اگر تم نے خود کو یا میرے بچے کو نقصان پہنچایا تو بہت برا پیش آؤں گا تمہارے ساتھ۔ پیو اسے۔ میرے ہاتھ میں دودھ کا گلاس تھما کر جس طرح سے وہ بولے تھے میں چپ سی ہو گئی تھی۔ میں نے چپ چاپ دودھ پی لیا۔ وقت یوں ہی گزرنے لگا۔ میں نے ایک بیٹے کو جنم دیا تو عدیل نے سارے خاندان میں دیسی گھی کی مٹھائی تقسیم کروائی تھی، لیکن اس کے بعد تو رجو نے میری زندگی اجیرن بنانی شروع کر دی تھی۔ میرا بچہ گود میں لیے رکھتی، اسے فیڈر کا عادی بنانے لگتی، لیکن عدیل میرے ساتھ ویسے ہی تھے، میرا بہت خیال رکھتے تھے۔ آج کل تو رجو کے رنگ ہی نرالے تھے، صاف ستھرے کپڑے پہننے لگی تھی اور دوبارہ سے عدیل کے آگے پیچھے رہنے لگی تھی۔ میں عدیل کی پسند کا کھانا بناتی تو اس میں نمک مرچ تیز کر کے خراب کر دیتی۔ عدیل مجھے گھورنے لگتے۔ میں پریشان سی ہو کر رہ گئی تھی کہ یہ حرکت کرتا کون ہے۔ ایک بار تو میں نے اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ میں کچن میں داخل ہوئی تو تیزی سے سالن کا ڈھکن ہٹائے اس میں مرچوں کے چمچ بھر بھر کر ڈال رہی تھی۔ میں نے وہیں سے اسے ڈانٹنا شروع کر دیا۔ عدیل بھی وہیں پہنچ گئے۔ جب میں نے رجو کی حرکت بتائی تو عدیل نے غصے سے رجو کا ہاتھ پکڑا اور اسے کمرے میں لے گئے۔ کہنے لگے تم بہت زیادہ سر پر چڑھ گئی ہو، آج تمہیں سیدھا کرتا ہوں۔ عدیل اسے کمرے میں لے گئے اور اسے ڈانٹنے لگے۔ شاید اس پر ہاتھ بھی اٹھا رہے تھے کیونکہ اس کے چیخنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔
رات کا وقت تھا، سب ملازمین اپنے کوارٹرز میں جا چکے تھے۔ 2-3 گھنٹے بعد ہی عدیل کمرے سے باہر آئے تھے۔ میں بہت خوش تھی کہ اس لڑکی کا دماغ درست رہے گا۔ عدیل ابھی بھی غصے میں تھے، کہنے لگے زیادہ ہی سر پر چڑھ گئی تھی یہ لڑکی، مجھے لگا اب وہ سیدھی ہو جائے گی۔ جب وہ صبح کمرے سے باہر نکلی تو پہلے جیسی تھی، نہ اس کی آنکھیں روئی روئی تھیں اور نہ ہی وہ غمزدہ تھی، بلکہ پہلے سے زیادہ چہک رہی تھی۔ مجھے اسے دیکھ کر حیرت ہوئی تھی۔ پھر تو اس لڑکی نے کام ہی یہی پکڑ لیا تھا، کبھی میری الماری خراب کر دیتی، کبھی میرے ساتھ زبان درازی کرتی۔ جب میں عدیل سے شکایت لگاتی وہ اسے کمرے میں لے جاتے۔ اس لڑکی کے چیخنے کی آوازیں آتی کہ مجھے مت مارو، آئندہ نہیں کروں گی، لیکن اگلے روز وہ حشاش بشاش ہوتی۔ مجھے شک سا ہونے لگا تھا، اس لیے ایک دن میں نے ماں جی کے کمرے کی کھڑکی کا لاک کھول دیا، کیونکہ رجو اب بھی ماں جی کے کمرے میں ہی رہتی تھی۔ اور جب عدیل اسے غصے سے کمرے میں لے کر گئے، میں بیرونی جانب سے اس کھڑکی کے پاس آ گئی۔ جیسے ہی میں نے کھڑکی کھول کر دیکھا، میری جان ہی نکل گئی تھی۔ ایک ٹیپ ریکارڈر دروازے کے پاس رکھا گیا تھا، جس سے چیخنے اور چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں، اور رجو اور عدیل۔ میں کھڑکی سے ہی چپکے سے اندر داخل ہو گئی۔ وہ ایک ساتھ بیڈ پر لیٹے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر میں چکرا کر رہ گئی تھی۔ رجو کہنے لگی میں نے بہت جدائی سہ لی ہے عدیل، ہمیں اس عورت سے بچہ چاہیے تھا، کیونکہ میں بانجھ تھی، بچہ پیدا نہیں کر سکتی تھی۔ اب اسے کیوں طلاق نہیں دے رہے؟ میں سوکن کو اس سے زیادہ نہیں برداشت کروں گی، نکالو اسے گھر سے، ورنہ میں دھکے مار کر نکال دوں گی۔ لفظ تھے یا اہانت کا تماچا؟ تو عدیل نے مجھ سے اس لیے شادی کی تھی؟ رجو ملازمہ نہیں، عدیل کی بیوی تھی۔ انہیں مجھ سے صرف اولاد چاہیے تھی۔ میں اسی خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گئی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میرے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ چند گھنٹوں بعد عدیل میرے کمرے میں آئے تھے۔ میں نے اپنے آنسو صاف کیے اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ عدیل میرے قریب آنے لگے تو میں نے انہیں خود سے پیچھے کر دیا۔ میں نے کہا میرے سر میں درد ہے، مجھے آرام کرنے دیں۔ میں نے جو کچھ سن لیا تھا، کیسے ممکن تھا کہ ایسے شخص کی سنگت میں رہتی؟ جب عدیل گہری نیند سو گئے، میں نے اپنے بیٹے کو لیا اور گھر سے باہر نکل گئی۔ اپنے میکے جا کر ساری بات اپنے والدین کو بتا دی۔ خلا کا نوٹس بھی عدیل کو بھجوا دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھے طلاق کے نام پر ذلت کا تماچا مار کر گھر سے نکالتے، میں خود ان کی راہیں آسان کر دوں۔ اپنا بچہ میں کسی صورت اس عورت کو نہ دیتی۔ عدیل بہت بار میکے آئے، مجھ سے ملنے کا کہنے لگے، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ میرے والدین نے بھی انہیں گھر سے ہی باہر نکال دیا کہ انہوں نے جھوٹ بول کر دھوکے سے مجھ سے شادی کی تھی۔ وہ میرے والدین کی منت کرنے لگے کہ بس ایک بار، صرف ایک بار شفق سے بات کرنے دیں، لیکن میں نہیں مانی۔ ایک رات میں اپنے کمرے میں سو رہی تھی جب مجھے لگا میری کھڑکی سے کوئی چور اندر داخل ہوا ہے۔ میری تو جان ہی نکل گئی تھی۔ وہ چور میرے پاس پہنچ گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں چیختی چلاتی، میرے منہ پر ہاتھ رکھا جا چکا تھا۔ میں ہوں عدیل، شور مت مچاؤ۔ شفق میری ایک بار بات سن لو، تمہاری ضد کی وجہ سے مجھے یہ چور راستہ اختیار کرنا پڑا۔ میں رونے لگی تھی۔ میں نے کہا آپ نے مجھے دھوکہ دیا، میرا بچہ مجھ سے چھیننا چاہتے ہیں۔ میں اپنا بچہ کسی کو نہیں دوں گی، میں مر جاؤں گی اس کے بغیر۔ آپ کو مجھے طلاق دینی ہے، شوق سے دے دیں۔ کہنے لگے مجھ سے غلطی ہوئی ہے کہ میں نے تم سے جھوٹ بول کر شادی کی، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ تمہیں نہ طلاق دینا چاہتا ہوں اور نہ ہی تمہارا بچہ تم سے چھینوں گا۔ میں تم سے بھی بہت محبت کرتا ہوں۔ شفق رجو کا دماغ بھی درست کر چکا ہوں۔ اسے روز یہی سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا تمہیں نہیں چھوڑ سکتا، اس لیے وہ اس خیال کو دل سے نکال دے۔ بچے کے بنا اس کی عقل بھی ٹھکانے آ چکی ہے۔ وہ تمہیں کچھ نہیں کہے گی، لیکن تم بھی اب اپنی ضد چھوڑ دو اور میرے ساتھ واپس چلو۔ رجو تم سے معافی بھی مانگ لے گی اور تمہارے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کرے گی، لیکن میں اس سوچ میں پڑ گئی تھی کہ کیسے اپنے شوہر کو ایک دوسری عورت کے ساتھ بانٹ سکتی ہوں۔ میرے لیے یہ فیصلہ مشکل ہے۔ آپ بتائیں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اپنی قیمتی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا۔